بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، انم اسلامک ورڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سورۃ الرحمن۔ قرآن پاک میں جس سورۃ مبارکہ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ہے سورۃ الرحمن۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت اسی سورۃ مبارکہ کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں ایسی کون سی بات ہے جو یہ اتنی مقبول سورت ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس سورۃ مبارکہ میں دیے گئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب معلومات دی جا رہی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے، دوسری کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہم اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک کر یہ تلاوت سماعت فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسی سریلی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے جسے حسن معنوی کہتے ہیں وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو سورۃ الرحمن میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کی یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کے ابتدائی 4 آیات پر غور کریں تو دل فریب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں پہلی 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت ہے الرحمن۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ یقیناً وہ نام الرحمن ہی ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کی۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو ہمارے جیسے گناہ گاروں کی تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت یعنی اللہ کی یہ شان 2 الفاظ میں بیان ہوئی، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہو۔ پھر سورۃ رحمان کی دوسری آیت ہے علم القرآن، یعنی علم القرآن۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہے انہیں سمجھے۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوقات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ جتنا دینا چاہے، لیکن یہ کہ تمام علوم میں سے سب سے زیادہ اور بڑا علم قرآن ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔
اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ تیسری آیت، خلق الانسان، انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ زمین کو، آسمان کو، چرند پرند فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق میں اونچی تخلیق انسان۔ آئیے ایک بار پھر سے پہلی 3 آیات کو دہراتے ہیں۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا سب سے اونچا نام رحمان، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، اور تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان۔ جبکہ چوتھی آیات میں ذکر آتا ہے اللہ ماہ البیان، یعنی علم البیان۔ ایک بار سوچیے تو صحیح کہ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے حواس ہیں۔ ایک انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک، اندر اور باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ ایک انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان میں سب سے بہترین چیز سپیچ یعنی کلام ہے۔ اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے اور انسان کے درمیان بیان بولنے کے ذریعے امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ تو ایک انسان کی تمام صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان یعنی بات کرنا اور کلام کرنا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ملائیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ان میں سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ اور ایک انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان میں بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی سورت مبارکہ کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیں کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورت رحمان ہے۔ ایک مرتبہ ذہنی امراض کے ایک ہسپتال میں شدید دماغی ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورۃ الرحمان کی تلاوت سنائی گئی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب دی گئی خاص موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا گیا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن گروپ اے جنہیں سورۃ الرحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد کے ڈپریشن لیول میں دوسرے گروپ کی نسبت کئی گنا زیادہ کمی دیکھنے میں آئی۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک جوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا، جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا۔ کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا، جس نے گندم کو کیڑے سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاکس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخرکار وہ اس کیفے سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹر حیران کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ یہ صرف دعا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورۃ الرحمان کی تلاوت تھی، جو اس مریض کے سرہانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی۔ اور تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی، اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے رحمان کی طاقت سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام جو ایک انسان کی سب سے بہترین صلاحیت ہے،
اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت کلام یہ سب سے بہترین عمل ہے، تو اس کا استعمال بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کا طریقہ سکھایا۔ انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے سبب الگ رکھا، تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے وقف مت کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں اور انسانیت کا دل جیتنے میں صرف کرو۔ دوسروں کو اچھے القابات سے بلاؤ، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ساتھیوں کی تعریف کرو، اچھی تعریفی کلمات جیسا کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دوسرے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کہنے اور سننے والے اللہ کی جانب سے ثواب اور نیکیوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھنا کیسے دنیا اور آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔